شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا دور 1101 ہجری 1689 عیسوی۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے نامور صوفی، محقق اور شاعر ہیں۔ سندھ کے لوگ عقیدتاً اسے لاکھنٹرو لطیف، لطیف گوٹ، بٹائی اور بٹ جو شاہ بھی کہتے ہیں۔ وہ شورۂ آفاق کتاب شاج و رسالوں کے تخلیق کار ہیں۔ یہ کتاب سندھی ادب کا انتہائی اہم شاہکار شمار ہوتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھی ادب کے میدان میں کلیدی حیثیت کے مالک ہیں۔ محققین کے مطابق وہ حضرت محمد سلم، مولانا رومی، شیخ سعدی اور شاہ حسین، ان کے علاوہ اور بھی عظیم ہستیوں سے متاثر تھے۔ بہت سے محققین کا لکھنا ہے آپ کے آباء و اجداد کا سلسلہ نسب اللہ پاک کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ تک جا پہنچتا ہے، لیکن بلوچ محققین آپ کے آباء و اجداد کا سلسلہ نسب بلوچوں کے روحانی ادبی قبائل شیخ کیری سے جوڑتے ہیں۔ سندھ کے نامور شاعر شیخ ایاز لکھتے ہیں شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد ہرات کے مذہبی سید خاندان سے تھے۔ سید میر علی ان کے پردادا تھے جو ایک دولت مند شخصیت تھا۔ انہی خاندان کے لوگ امیر تیمور کی بڑی مہمان نوازی کرتے اور تحائف و دولت سے نوازتے تھے۔ تیمور ان سے بہت خوش ہو کر میر علی کے دونوں بیٹوں میر ابو بکر، میر حیدر کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر کے سندھ کا حاکم مقرر کیا، جو سندھ میں آباد ہو گئے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کے والد کا نام میر سید حبیب تھا۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ولادت سندھ کے شہر حیدرآباد اعلیٰ میں ہوا۔ انہی خاندان سے نامور روحانی بزرگوں کے چند نام سید کریم، سید عاشم اور سید جمال جو اولیاء اللہ روحانی بزرگ گزرے ہیں۔ بلوچی زبان کے مصنف دانشور شاعر جناب گلخان نصیر اپنی کتاب شاہ گشت میں لکھتے ہیں بلوچوں کے ایک ادبی، مذہبی، روحانی قبائل سیستان بلوچستان ایران، بلوچستان پاکستان اور ہرات افغانستان میں آباد ہیں۔ شیخ کیری بلوچ قبائل کے لوگ پہاڑوں، صحراؤں اور پانی کی نہروں کے کنارے میں عبادت الہی میں مگن ہوتے ہیں۔ بلوچی شاعری کی دنیا میں انہی قبائل کے شیخ عیسیٰ کے اشعار ایک بے مثال اشعار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان قبائل میں نامور روحانی اولیاء اللہ گزرے ہیں، جس میں شیخ حسن بلانوش، شیخ حسین نورانی، شیخ سمائل، شیخ سراب، شیخ کلان، شیخ مبارک، شیخ مرید، شیخ بلال، شیخ بلاول نورانی، شیخ عمر، شیخ رجب اور مقران گوادر کے علاقے نگر میں شیخ غریب شاہ کے مزارات آج بھی موجود ہیں۔ سید اور شاہ شہر کی شکل ہے۔ ہرات کے بلوچ سید کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح بلوچستان چاگی میں سید کو شاہ کی صفت میں شامل کیا گیا ہے۔ چند بزرگوں کے نام ملنگ شاہ، ولایت شاہ اور سوراب شاہ۔ معین الدین الزمچی کتاب مدینۃ الہرات میں لکھتے ہیں 13ویں 14ویں صدی کے خراسان میں ہمیں ہرات کے شمال میں بارگین کے قریب بلوچ ملتے ہیں جو اس جگہ کی مقیم اور متحرک آبادی کا جزء اعظم تھے۔ بلوچ ہرات کے کرد حکمرانوں کی فوج کے دست و بازو بنے رہے۔ سیف ابن محمد ابن یعقوب العروی کتاب تاریخ نامہ ہرات میں ہرات کے بلوچ سردار شاہ بلوچ کا جنگی ذکر کرتے ہیں، جس نے اپنے بلوچوں کا لشکر تیار کر کے 6000 منگول سواروں کا مقابلہ کیا۔ بلوچوں کی جزالت نے منگول تشدد کا منہ موڑ دیا اور وہ ہزاروں لاشیں، زخمی اور قیدی چھوڑ کر پسپا ہو گئے۔ ان داستان کا ذکر محمد سردار خان بلوچ کا کتاب بلوچ قوم، نسل اور تاریخ میں موجود ہے۔ بلوچ دانشور مصنف گلخان نصیر کے مطابق شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی بلوچ قبائل شیخ کیری کی نسل سے تعلق تھا۔
بلوچ تاریخ دان ڈاکٹر شاہ محمد مری اپنی کتاب عشاء کے قافلے شاہ عبداللطیف بٹائی 4 میں لکھتے ہیں، ہر اچھے انسان کو بلوچ کا درجہ دینا احسن کام ہے، اور اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ شاہ عبداللطیف بٹائی اٹھنے بیٹھنے میں، بولنے گانے میں بلوچ سے بڑا بلوچ ہے۔ جس دن خدا نے یہ دنیا پیدا کی تھی، شاہ عبداللطیف بٹائی کو ہر شاخ اور ہر درخت سے بلوچ کی خوشبو آتی تھی۔ سندھ کے نامور سیاسی رہنما اور دانشور جی ایم سید نے بھی لطیف کے کلام کا خوبصورتی سے جائزہ لیا اور پیغام لطیف کے نام سے کتاب شائع کرائی۔ وہ اپنی کتاب میں یوں رقم تراز ہیں: شاہ کو بلوچ قبیلہ سے کچھ خاص لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ ان کی بہادری، اول عزمی، قول و زبان کی پختگی اور قائدانہ صلاحیتوں کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور کروڑوں کی مذہب کے نام پر خود سر اور فسطائی حکومت اور اس کی منافقانہ پالیسیوں سے بیزار ہو چکے تھے۔ چنانچہ وہ بلوچوں کے ذریعے سندھ میں تبدیلی کی علامتیں دیکھنے لگے تھے، اور اس کے لیے بلوچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے اور ان کی ہمت افزائی کرنے پر مستعد ہو گئے تھے۔ گلکن نصیر نے شاہ صاحب کے شیخ قیری قبیلے کے متعلق 6 دلیلیں لکھی ہیں، جن میں 5 یہ ہیں: نمبر 1، لفظ میر صرف بلوچی ہی اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جیسے میر چاکر رند، میر گوارم، میر ملک بلفتی، میر امل، میر ٹالپور۔ نمبر 2، شیخ قیری بلوچ شاعری کی صفات سے صحیح واقف ہیں، بلکہ شاعری ان کی میراث ہے۔ ان کے اشعار مذہبی، دینی، قومی اور جنگی طرز پر مبنی ہوتی ہیں، اور شاہ صاحب کی اشعار اسی طرح کے ہیں۔ نمبر 3، شاہ عبداللطیف بٹائی کے آباء و اجداد ہرات سے تھے۔ شاہ صاحب کی ولادت سندھ میں ہوئی۔ عشقی زبان میں شاعری کی شروعات کی۔ فرزند بلوچستان پنو کو اپنا ہیرو بنایا۔ اصل میں یہ خون کا وہ کشش تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے اشعار کے ذریعے دنیا کو پیغام دی کہ بلوچوں کا کردار کبھی ختم ہونے والا نہیں، صبح کی روشنی کی طرح اور رات کے ستاروں کی طرح چمکتی ہے۔ نمبر 4، شاہ عبداللطیف بٹائی نے اپنی اشعار میں زیادہ تر بلوچوں کی تعریف کی اور بلوچستان کے جبلوں کی شان کو دل سے بیان کیا، اور خود بلوچستان کا سفر بھی کیا۔ کوئی اور قوم کے شاعر بلوچوں کے لیے اپنی دل کی نہروں کو جنم نہیں دے سکتا۔ یہ تو شاہ صاحب کے بلوچی خون کا کشش تھا۔ نمبر 5، پنو کون تھا؟ پنو بلوچی نام نہیں، سندھی زبان میں پنو یا پنل دوست یا محبوب کو کہتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی نے دوستین کو سسی کی زبان میں پنو کا نام دی ہے۔ بلوچستان کے نامور شاعر ملا فاضل، ملا بحیر، ملا عزت مکران کے مشہور شاعر گزرے ہیں، لیکن سسی اور پنو کے داستان کے بارے میں ان کا ایک شاعر نہیں ملتا۔ یہ شاہ عبداللطیف بٹائی اور ان کے شاہج و رسالوں کی برکت ہے۔ مصنف ڈاکٹر شاہ محمد مری لکھتے ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی نے کبھی بھی جاگیرداروں، پیشواؤں، ولیوں اور حکمرانوں کے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ عام انسانوں سے رابطے رکھے۔ شاہ صاحب کو موسیقی سے عشق تھا۔ وہ خود بہت بڑا موسیقی دان تھا۔ وہ مولانا روم کی طرح گرج کی گن گرج کو نہیں، بلکہ بارش کی نرم آواز کو پھولوں کی پیدائش و افزائش کا باعث سمجھتی ہے۔ ہم بلوچوں کو متاثر کرنے والے اس شاعر کی شاعری میں بلوچی شاعری کا بہت اثر پایا جاتا ہے۔ اب شاہ صاحب کی کتاب شاہج و رسالوں پر روشنی ڈالتے ہیں، جس میں شاہ صاحب نے اپنی اشعار سے بلوچ قوم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ شاہج و رسالوں، جس کو ارنسٹ رمپ دیوان کہتے ہیں، جس کو اسی نے ترتیب دے کر تصحیح کر کے 1866 عیسوی میں لیپنگ جرمنی سے شائع کیا۔ ان کے بعد اس پر مرزا محمد خلیج بیگ، علامہ غلام مصطفیٰ، کلیان آڈوانی، دین محمد وفائی، ڈاکٹر گربخشانی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، پیر اسام الدین راشدی، علامہ آئی ہائی قاضی، ایلسیا قاضی،
GM सैयद, बिरोमिल अडवाणी, अल्लामा मोहम्मद शाहानी व दीगर दर्जनों उलमा, दानश्वरों, मुहक्किकीन और अदीबों ने तहकीक व तदवीन करते हुए कलम कुशाई की है। शाहजो रसालों में रवायती तौर पर 30 सुर बताए गए हैं, जिनमें कलियांट, ईमन कड़ियांट, कंबाहट, सुरीराग, सामुंडी, सुनेडी, सस्सी आबरी, माजूरी, दीसी, कोहारी, हुसैनी, लैला चनेसर, मूमल, रांट्रो, मारी, कामोड, गातो, सूट, गिटारो, सारंग, आसा, रीपा, काहुड़ी, बुरू, सिंधी, रामकली, कपाती, पूरब, करियाल, परबाती, डार और बिलावल शामिल हैं। इन सुरों के दरमियान शाहजो रसालों में 7 मोहब्बत की दास्तानें मारी, मूमल, सस्सी, नूरी, सोहिनी, सूट और लैला नाम ख्वातीन के किरदारों की जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत, प्यार, उकुवत और वतन के मोहब्बत के जज्बे को ऐसन तरीके से बयान किया गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की शायरी में अरबी, फ़ारसी, हिंदी, बलूची, बिरावी, सराइकी, जदकी, जदगाली और दीगर ज़ुबानों के महाना अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन 5 सुरों सुर सस्सी आबरी, सुर महाजूरी, सुर दीसी, सुर कोहारी और सुर उसीनी में केच के ओत बलोच शहजादे दोस्तेन अलमारूफ पुन्नू या सस्सी पुन्नू के मोहब्बत की दास्तान पर तफसील के साथ रोशनी डाली है। बलोचों की बहादुरी, जवान मर्दी और अव्वल अज़मी का खूब जिक्र किया। इन सुरों में उन्होंने बलूची ज़ुबान के अल्फाज कसरत के साथ इस्तेमाल किए हैं। दिलकश बात यह है कि जब केच और बनबोर के ताल्लुक़ मीर अली ओद के बेटे पुन्नू के इश्क और सस्सी की चाहत, मोहब्बत, इश्क और जुदाई के लम्हात की हावाजारी और तकालीफ को बयान करता है, तो ओ बलूचिस्तान के बलोचों की दूसरी बड़ी ज़ुबान बिरावी के अल्फाज को भी पुन्नू के बारे में कहे गए अशार में इस्तेमाल करता है, जैसा कि वो फरमाते हैं, जी करा रवां रोश मरोशी महबूब ढिया, मना गोश्तही मौलदी देमा पुन्नू दोष, तई ग्वांका मनी गोशा सूड़ी माना सक्की तैया, दासा दाका दाड़ी अंधाड़ी हुआ में और दासा हिना आल जी इत्ते होत डिठा में, परीजी एंदाम पही पीचो परेत जो। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसालों के सुर और वाक़ियों को बयान करते हुए वहाँ बोली जाने वाली ज़ुबान के लफ्ज़ों, लहजों और इस्तियारों, वहाँ के माहौल, वहाँ के चरन परन, माशी और मुआशरती आलात की अक्सकशी की है। जब वो पुन्नू का जिक्र करते हैं तो उसे बलोच, बरोचा, जत, ओद, जाम, आरी, आर्यानी, कीची और कोयार के नाम से पुकारते हैं। वो फरमाते हैं, ले गए मेरे फ़रेतम को ओ जालिम देवर जाम, दिया ता आन के ओत पुन्नुल को आरी का पैगाम, सब ने ऐसी की थी साजिश, डाला था इकदाम। इस शहर में ओ दोस्तेन यानी पुन्नू के भाइयों को जाम लिखता है, साथ ही पुन्नू के वालिद मीर आली को आरी लिखता है, फिर उन्हें शहजोर जत भी कहता है। एक दूसरे शहर में वो लिखते हैं, रा यार में आड़े हैं ये ऊंचे कोसार, बुरफत और बरावी ले गए मेरा कोयार, रोती हूँ ऐ यार के देखो तेरी सूरत। इस शहर में वो पुन्नू के भाइयों को बुरफत और बिरावी भी कहता है। वाज़े रहे कि वो पुन्नू को खोयार भी कहता है। खोयार के लफ्ज़ी माना पहाड़ों के दोस्त के हैं। मीर नसीर खान अहमद ज़ई के मुताबिक 854 कबल मसीह से कबल कुज़दार का नाम अमीर गुज़दार कुर्द के आकम बनने से गुज़दार पड़ा, जो फिर कुज़दार बदलते बदलते कुज़दार हुआ, जब इससे कबल कुज़दार का नाम कोयार था। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के एक पूरे सुर का नाम कुआरी है। जिन सुरों में उनका ज़िक्र करते हैं तो बलूचिस्तान के पहाड़ों, पहाड़ी चोटियों, आब हवा, माहौल का दिलकश अंदाज में ज़िक्र करते हैं। केच के वली के बेटे के लिए कहे गए अशार में बलूची ज़ुबान के साथ साथ बिरावी ज़ुबान के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं।
ان الفاظ کے استعمال اس جانب واضح اشارہ کرتے ہیں وہ براوی زبان کو بھی بلوچوں کی زبان مانتے ہوئے اس داستان کے ایرو پنو کو اس کے دونوں زبانوں یعنی بلوچی اور براوی میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کے کلام کے پورے 500 بلوچوں کے قصے، کہانیوں، کرداروں اور ان کی تعریفوں سے پر ہیں۔ بلوچوں کی توصیف میں ان کے بعض مصرے ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان میں چند اشعار شاہ صاحب سسی کی زبان میں فرماتے ہیں: باروچانی ذات متام یہ نہ وسرے، یہ بلوچ ذات دل سے اس کی یاد فراموش ہی نہیں ہوتی۔ کو جو آہ سکوڈ باروچانی ذات سی، بلوچ سے دوستی رکھنے کے بعد ہی مجھے عشق کا مطلب سمجھ میں آیا ہے۔ آہاں کمینی ذات باروچے نہ جڑا، میں تو کم ذات ہوں بلوچوں جو اعلیٰ نسل کے ہیں کہ کسی طرح ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ ڈٹھا جے بلوچ مونجی آکھین سی، کاش کہ تم میرے محبوب بلوچ کو میری نگاہوں سے دیکھ سکے۔ جے ہی جے تے ہی بانی باروچن جی، میں جیسی بھی ہوں مجھے اس پر فخر ہے کہ میں بلوچ کی کنیز ہوں۔ ایک جگہ پر بلوچوں کی سیاسی قیادت کے بارے میں لکھتے ہیں: جن جو آریانی اقوان تہکانہ باک بہیر جی، جس کا آری جام بلوچ قائد ہو اسے کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ستاتا۔ شاہ صاحب کی یہ امیدیں اور پیشگوئیاں جلدی ہی پوری ہو گئی۔ کلوڑوں کی حکومت ختم ہوئی اور ان کی جگہ بلوچ حکمران ہو گئے۔ بلوچوں سے درینہ لگاؤ کا ایک جگہ اس طرح اظہار کرتے ہیں: جڈیں کن فیکون تڈوں آریانی ارواح، جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی اسی وقت میرا من، روح اور دل بلوچ نے لے لیا۔ بلوچوں سے ملنے یا تعلق رکھنے میں وہ خاص خوشی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اچے آریہ جام جو ون ون مجھاں واس، مجھے ہر شاخ و شجر سے آری جام بلوچ کی خوشبو آتی ہے۔ پسندئی پنو کے اکھین کیو آرام، آنکھوں میں جب سے پنو کو بسایا ایک سکون سا مل گیا۔ ڈونگر ڈہانے پان متھائیں گھوریاں، تو میں رہانیوں سدا بارو چنجوں، اے پہاڑ میں دن میں 10 بار تجھ پر قربان ہو جاؤں کیونکہ تیرے دامن میں بلوچوں کی مجلس ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ دل سے بلوچوں کو ان لفظوں میں دعا دیتے ہیں: اللہ آری چن کے کوسو واو نہ لگے، اے اللہ میرے اریچوں بلوچوں کو ہر مصیبت اور تکلیف سے دور رکھنا۔ ان کی جوان مردی اور جنگجوؤں کی تعریف میں کہتے ہیں: کٹارو ऐं کوس انگن آریہ جا مجھے، جدال و اقتال تو میرے بلوچ کے آنگن کے کھیل ہیں۔ بلوچ ہونا یعنی شاہ صاحب کی پسندیدہ خصوصیت کا عامل مرد ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ کردار اپنانے کے لیے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دینے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا، ذاتی اور قومی خودداری کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، لالچ اور خوف کے مقابلے میں ثابت قدمی ثابت کرنا ہوگی اور حریت و حق پرستی کی راہ اختیار کرنا ہوگی۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی بلوچ کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا اور صدیوں قبل بلوچوں کی زبانوں کو اپنی شاعری میں بھرپور طریقے سے شامل کیا ہے وہ سب محبت، اخوت، بھائی چارے اور اتفاق کے فروغ کے لیے تھا۔ خداوند ہم سب کو لطیف کی خواہشات کے عین مطابق بلوچ قوم کا مستقبل روشنی کی جانب رواں کرنے کی جدوجہد کرنے کی توفیق دے، آمین۔